خواجہ خواجگان، خواجہ خواجگان، خواجہ خواجگان۔ قدیم تذکرہ نگاروں نے تاریخ پیدائش کا ذکر نہیں کیا ہے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی کا قول ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کا سن وفات 233 ہجری تسلیم کیا ہے۔ مولانا جمالی نے لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ کی عمر شریف 97 سال تھی۔ اس بنیاد پر حساب لگانے سے آپ کا سن پیدائش 536 ہجری قرار پاتا ہے۔ Some aspects of religion and politics in India during the 13th century by K.A. Nizami, page 182. Preaching of Islam by T.W. Arnold. اردو ترجمہ دعوت اسلام از شیخ عنایت اللہ، صفحہ 679، شائع کردہ محکمہ اوقاف حکومت پنجاب لاہور پاکستان کی سند پر خواجہ بزرگ کی تاریخ پیدائش 14 رجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1139 عیسوی قرار پاتی ہے۔ تقویمی قاعدے سے 530 ہجری بمطابق 1135 عیسوی صحیح ہے اور 1139 عیسوی غلط ہے۔ مولانا عبدالباری مانا اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 530 ہجری بمطابق 1135 عیسوی میں ہمارے خواجہ پیدا ہوئے۔ بہت سے تذکرہ نگاروں نے 535 ہجری، 536 ہجری اور 537 ہجری کو جدا جدا آپ کا سن پیدائش قرار دیا ہے۔ بقول مولانا، ہرات کے قریب ایک بہت بڑا علاقہ سیستان کے نام سے مشہور ہے، جس کو اہل عرب سجستان کہتے ہیں، اور اس علاقے کے باشندے اپنی زبان میں سیستانی یا سجستانی کہلاتے ہیں۔ اہل عرب سجستانی کو مخفف کر کے سجزی بولتے ہیں۔ فتوح السلاطین ہندوستان کی پہلی کتاب ہے جس میں مشائخ چشت کا منظوم شجرہ درج ہے۔ اس کتاب کا سن تصنیف 1350 عیسوی ہے۔ اس کے 2 شعروں میں سجزی سے ہی وزن پورا ہوتا ہے۔ معین الدین آن سجزیہ دین پناہ کہ خفتہ اسبا اجمیر آن مرد راہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں خواجہ بزرگ کو سجزی تسلیم کیا ہے۔ مولوی محمد زکریہ شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور نے آپ کی جائے پیدائش علاقہ سیستان کا قصبہ سنجر قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اردو اور فارسی میں 2 مقامات پر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پیر سنجری لکھا ہے۔ دل بہتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں، میسر ہے جہاں درد مانے درد ناشک بائی۔ خواجہ خواجگان والدین کی طرف سے نجیب الطرفین سید ہیں۔ اس پر سب تذکرہ نگاروں کا اتفاق ہے، مگر مختلف تذکرہ نگاروں نے آپ کا شجرہ پدری و مادری مختلف طریقے پر دیا ہے۔ سب سے پہلے شجرہ پدری کو دیکھیے تو جواہر فریدی مصنف علی عظمت چشتی میں آپ کے مورث اعلیٰ سید ابراہیم کو امام محمد مہدی ابن امام حسن عسکری کا بیٹا بتایا ہے۔ خزینۃ الاصفیاء مصنف غلام سرور لاہوری میں سید ابراہیم کو آپ کا مورث اعلیٰ قرار دیا ہے۔ علماء نے سید ابراہیم کو امام موسیٰ کاظم کا بیٹا بتایا ہے۔ تاریخ ائمہ مصنف سید علی حیدر موطفی 1380 ہجری نے شیخ مفید کی کتاب الارشاد اور دوسری کتاب علام الورا کے حوالے سے سید ابراہیم کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا ہے۔ شجرہ ہائے مبارک کے اختلافات سے قطع نظر تذکرہ نگاروں کا اس بات پر کلی اتفاق ہے کہ آپ کا نسب نامہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تک نہایت متقی و پرہیزگار آباء و اجداد پر مشتمل ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ سرکار دو عالم کے نسب نامہ پاک میں جس طرح جتنے آباء و اجداد ہیں وہ سب مومن، موحد اور ناجی ہیں، اسی طرح خواجہ بزرگ کے آباء و اجداد بھی تقوی و طہارت کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہیں، اور آپ کے نسب نامہ پدری میں چند ائمہ اہل بیت طاہرین کے اسماء
علماء گرامی بھی شامل ہیں جو اپنی بزرگی اور برگزیدگی میں اپنے زمانے میں بے مثل و بے نظیر ہیں۔ مولانا مانا اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، نام نامی معین الدین، والد کا نام سید غیاث الدین حسن ہے جو 8ویں پشت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام ام الورا بی بی ماہنور ہے جو چند واسطوں سے حضرت امام حسن کی پوتی ہیں، اس لیے ہمارے خواجہ باپ کی طرف سے حسینی اور ماں کی طرف سے حسنی ہیں۔ حضرت سید غیاث الدین مشائخ خراسان میں امتیازی شان کے مالک تھے۔ تقوی و طہارت کے علاوہ آپ صاحب دولت و ثروت بھی تھے۔ حضرت غوث پاک حضرت عبداللہ الحنبلی کے پوتے ہیں اور خواجہ بزرگ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہنور ان کی پوتی ہیں۔ مسالک السالکین اور دونوں کے والد آپس میں بھائی ہیں۔ اس تعلق سے غریب نواز کی والدہ غوث پاک کی چچا زاد بہن ہیں اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ غوث اعظم کے ماموں ہیں۔ مولانا مانا رحمت اللہ علیہ نے سیر الاقطاب کی اس روایت کو اقتباس الانوار کی روشنی میں غلط بتایا ہے۔ آپ نے مصنف اقتباس الانوار الشیخ اکرم کے لیے لکھا ہے، مصنف مرحوم نے مختلف تذکروں سے مختلف روایات نقل کر دی ہیں اور درایت پر کبھی توجہ نہیں دی، لیکن ہاں جہاں ذرا تحقیق کی ہے تو صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ جیسے سیر الاقطاب کی اس روایت کو بالحاظ روایت غلط احاد سے غلط تعبیر کر کے ضعیف و غلط بتایا ہے کہ حضرت غریب نواز غوث اعظم کے ماموں تھے۔ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ 633 ہجری میں خواجہ اعظم رحمت اللہ علیہ کا وصال ہونا غلط ہے۔ مولانا جمالی کا بیان ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 2.5 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، 52 سال کی عمر میں خرقہ خلافت حاصل کیا، پیر و مرشد سے رخصت ہو کر جیلان گئے اور وہاں حضرت محبوب سبحانی غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ حضور غریب نواز کا 97 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ مستند مورخین نے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا سن وصال 632 ہجری تسلیم کیا ہے، اگرچہ مولانا جمالی نے سن وصال کا ذکر نہیں کیا، صرف حضرت کی عمر شریف 97 سال ہونا بتایا ہے۔ اب اگر 632 ہجری سے 97 کو تفریق کیا جائے تو 535 ہجری سن ولادت نکلتا ہے۔ مولانا جمالی نے 56 سال کی عمر شریف میں خواجہ بزرگ کی اپنے پیر و مرشد سے رخصت و اجازت اور نعمت خلافت تسلیم کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 587 ہجری میں کہ حضرت غوث پاک عالم ظاہری میں رونق افروز تھے؟ تمام مستند مورخین کا متفق علیہ قول ہے کہ 561 ہجری میں غوث پاک کا وصال ہوا۔ ان تاریخی حقائق کی روشنی میں مولانا جمالی کا بیان درست معلوم نہیں ہوتا۔ مولانا الہدایہ نے عہد شاہجہانی میں کتاب سیر الاقطاب لکھی۔ اس میں لکھا ہے کہ 2 بار ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات ابتدائی زمانے میں، دوسری ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہاروانی سے رخصت ہو کر جب غریب نواز جیلان میں تشریف لائے۔ جیلان آنے سے پہلے غریب نواز 52 سال کی عمر ہونے تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ صاحب سیر الاقطاب نے وصال کے وقت عمر شریف 97 سال لکھی ہے اور سن وفات 633 ہجری قرار دیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق وصال کے وقت عمر 107 سال بتائی ہے۔ پہلی ملاقات کا کوئی سن نہیں لکھا۔ دوسری ملاقات کا بیان اسی طرح غلط ہے جس طرح صاحب سیر العارفین کا بیان، جس کی تشریح کی جا چکی ہے۔ حضرت غوث العظم دنیا اسلام کے وہ بطل جلیل اور رہبر عظیم ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب میں علماء و محدثین، مختلف مکاتب فقہ کے شارحین اور مختلف سلاسل کے اکابر نے ضخیم کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے بیشتر کے اردو اور فارسی میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ ان اکابر علماء کی مستند کتابوں میں حضور غریب نواز کی حضرت غوث پاک سے ملاقات کا واقعہ نہیں ملتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب اقتباس الانوار کن کتب معتبر کے حوالے سے ملاقات کا واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ اگر کسی صاحب کی نظر میں اس ملاقات کا کوئی مستند اور قدیم ماخذ حضرت غوث پاک کے عہد کے قریب یا قریب العہد کا ہو تو ضرور آگاہ کریں۔
بعض حضرات نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ سے ایک فرضی کتاب منسوب کر کے حوالہ دیا ہے اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ارشاد بتایا ہے، جبکہ حضرت چراغ دہلی کا واضح اشارہ ہے کہ میں نے اور میرے مشائخ چشت نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کو سن کر گردن جھکا دی، اللہ نے اسی وقت انکشاف فرما دیا کہ خراسان کی پہاڑیوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گردن جھکا دی ہے۔ اس پر غوث العظم نے اولیاء کے بھرے مجمع میں فرمایا کہ غیاث الدین کا لڑکا اولیاء کرام اور اپنے احباب میں گردن رکھنے میں سبقت لے گیا ہے اور تواضع اور ادب کی وجہ سے اللہ اور رسول کا محبوب بن گیا ہے اور عنقریب اسے ہندوستان کی حکومت کی باغ دوڑ دی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ حضرت غوث پاک نے یہ قول کہاں ارشاد فرمایا۔ اس سلسلے میں علامہ شیخ محمد یحییٰ قلائد الجواہر میں لکھتے ہیں، حافظ عبد العزیز عبد المغیث وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حلب کی خانقاہ میں تھے، مشائخ عراق وہاں موجود تھے، آپ وعظ کر رہے تھے۔ دوران گفتگو حضرت شیخ نے مکاشفہ کیا اور پھر فرمایا، شیخ لو ارمبی کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نے فرمایا قدمی ھذا الخ، تو روئے زمین کے 313 اولیاء اللہ نے سر تسلیم خم کر دیے، جن میں 17 حرمین شریفین میں تھے، 60 عراق میں، 40 عجم میں، 30 شام میں، 20 مصر میں، 27 مغرب میں، 11 حبشہ میں، 11 وادی یاجوج ماجوج میں، 7 سراندیپ میں، 47 قحقاف میں اور 24 بحر محیط میں۔ قلائد الجواہر کے اردو تراجم نے نوٹ لکھا ہے کہ یہ کل تعداد 294 ہوئی، باقی 29 حضرات کے متعلق تفصیل معلوم نہیں۔ ان 313 افراد میں حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا کسی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ قلائد الجواہر اور بہجت الاسرار نے جن 313 معاصر اکابر اولیاء اللہ کا ذکر شریف مقامات کیا ہے، ان میں حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ شامل نہیں ہے۔